اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا پر اس کی خلافت صرف ان انسانوں کے لیے ہے جو خدا کے نیک بندے ہیں، جو انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن انسان کم ذہن ہونے کے باعث جب بھی خود مختار ہوا، اس نے خدا کی ذات سے انکار کا اعلان کر کے سرکشی اختیار کی اور ہمیشہ انجام سے بے خبر رہا، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم، جسے قرآن پاک نے عاد ادلا کے نام سے یاد کیا ہے، وادی احقاب میں قیام پذیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں دے رکھی تھی۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت کے تھے، فن تعمیر میں ان کا جواب نہ تھا، کھیتی باڑی کے فن سے خوب واقف تھے، اور خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے 2000 سال قبل یہ قوم خوشحالی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ خوشحالی اور قوت و طاقت کے گھمنڈ نے انہیں خدا سے باغی کر دیا تھا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ خود بت بناتے، ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں بھی مانگتے۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ وہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لائیں، تاکہ جہاں وہ دنیاوی خوشیوں میں مگن ہیں وہاں آخرت کی آسائشیں اور خوشیاں بھی حاصل کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو میں تمہارا ہی بھائی ہوں، تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ اپنے سے پہلی قوم کا خیال کرو جس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آخر خدا نے عذاب میں گرفتار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھو میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے پاس ہے۔ آؤ برے کاموں سے باز آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ کر جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو جس نے اپنے فضل و کرم سے تم کو طاقت، قوت، مال و دولت دی۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں ان کی قوم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر خدا نے پیغمبر بنانا تھا تو کیا صرف تم ہی اس عزت کے لیے رہ گئے تھے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ان کو تیرے کہنے سے پوجنا چھوڑ دیں، اور پھر تیرے پاس نبوت کی کیا واضح دلیل ہے؟ صرف تیرے ہی کہنے سے ہم کیسے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انہی خداؤں نے تجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ اور تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ میرا خدا وہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو عدل و انصاف میں بے نظیر ہے، وہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ اگر تم نے خدا کے دین سے منہ پھیرا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اگر راہ راست پر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو کہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، اور خداوند کریم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ تم کو مٹا کر کوئی اور قوم تمہارا جانشین بنا دے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس پر عاد کی قوم نے کہا کہ یہ روز روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کرے اور اس پر ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کمزور اور غریب تھے۔ جب قوم عاد نے اپنی پیغمبری کی کسی بات پر دھیان نہ دیا بلکہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور یہ لوگ خدا پر مذاق بنانے لگے تو غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جس کو دیکھ کر عاد کے لوگ خوش ہوئے کہ اب بارش ہونے والی ہے جو ہماری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام ایماندار لوگوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اس بادل نے بعد میں ایک خوفناک آندھی کی صورت اختیار کر لی جو 8 دنوں اور 7 دنوں تک متواتر چلتی رہی، اور اس نے قوم عاد ادلا کا تمام سرکش انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسی طرح خدا کے غضب کا شکار ہو کر یہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔